بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے گوتم بدھ کے عنوان سے، جن کی پیدائش 563 اور 483 قبل مسیح ان کا انتقال ہوا ہے۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ میں نے کہا تھا آسائش جمع آسائشات یعنی آرام۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ یوگی میں نے عبادت گزار۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم بدھ نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں تنہائی کی زندگی، خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستاں کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے یعنی ان کے مریدوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ یعنی ایک سینے سے دوسرے سینے منتقل ہوتی رہیں۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے نام سے بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں یعنی بدھ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی میں نے جسمانی اعتبار سے مضبوطی جو ہوتی ہے، حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے، یعنی اپنی جو اس کا جسمانی وجود ہے، اس جسمانی وجود میں دنیاوی زندگی جو ہے اس کی پوری مسائل اور پریشانیوں میں گزرتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، دکھوں میں گزرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا، یعنی دکھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اپنے بیجا خواہشات کی وجہ سے اس کے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تیسری تعلیم تھی ان کی خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یعنی خواہشات کو پیدا ہونے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے، یعنی بدھ تعلیم میں اس کو وہ لوگ نروان کہتے تھے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی
یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، دکھ بھی ختم ہو سکتے ہیں اور سکھ بھی مل سکتے ہیں، اس کے لیے اعتدال ضروری ہے۔